بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ساوچی بے آپ کے مزار کی زیارت کروائی اور بتایا تھا کہ آپ کے مزار کے قریب ہی آپ کی دادی ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور سلیمان شاہ آپ کی زوجہ حائمی آنا آپ کا مزار واقع ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے مزار مبارک کی زیارت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نام سے منسوب میوزیم کا بھی وزٹ کریں گے، جس میں آپ کی استعمال شدہ کچھ اشیاء اور دیگر اشیاء جو اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی ان کو دیکھیں گے۔ یہ آپ کے مزار کے بیرونی مناظر اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی دادی جان حائمی آنا آپ کا مزار شریف ہے۔ یہ آپ کے مزار شریف کے احاطے کے خوبصورت مناظر ہیں۔ خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑی کے اوپر آپ کا مزار واقع ہے۔ ڈومینچ کے قریب ترین یہ علاقہ ہے جس کا نام قرصبہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، عکیزے میں ساوچی بے آپ کا مزار مبارک اور اس کے قریب ترین قرصبہ یہ علاقہ ہے جہاں پر آپ کا مزار مبارک واقع ہے۔ تاریخ سے کافی زیادہ لوگ واقف ہوں گے کہ آپ کس قدر بہادر خاتون تھی۔ یہ دروازے کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت عبارت لکھی ہوئی ہے: جب ایک بچہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتا ہے یا جانتا ہے تو اسے بڑے کام کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ یعنی کہ جب وہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو جانتا ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ سلطنت بنائی، کس طرح وہ جد و جہد کرتے رہے، تو اس کو ایک طاقت ملتی ہے کہ وہ بھی بڑے بڑے کام کر سکے۔ یہ آپ کی قبر مبارک ہے۔ چھوٹا سا مزار ہے مگر بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد میں آپ کی والدہ نے بھی آپ کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ جب آپ نے یہاں بازنطائن امپائر کی سرحدوں کی جانب ہجرت کی تو آپ کے دوسرے دو بھائی جو کہ دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کی والدہ نے ان دونوں کو چھوڑا اور آپ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ ہی بازنطینی امپائر کی سرحدوں کے قریب ہجرت کی اور یہاں آ کر خیمے لگائے، اور ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جد و جہد یعنی ایک عظیم اسلامی ریاست قائم کرنا اس کو جاری رکھا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جد و جہد کو آگے بڑھایا اور ایک عظیم اسلامی ریاست قائم کی۔ یہ آپ کے مزار مبارک کے بالکل قریب کے مناظر ہیں۔ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں حائمی آنا تربسی۔ تربسی مزار کو کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ میوزیم ہے۔ اس کے اندر چلتے ہیں اور اس کا وزٹ بھی کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کے زمانے کی کافی زیادہ اشیاء موجود ہیں۔ جب طیب اردگان
آپ نے یہاں کا وزٹ کیا۔ ہائمی آنا موزیسی، یہ میوزیم کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمانے کی کافی زیادہ پرانی اشیاء موجود ہیں جو اس وقت یوز ہوتی تھی۔ ان میں سے کافی زیادہ جو آلات ہیں وہ کپڑے بنانے، قالین بننے، اس کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زیادہ تر آلات جو وہ اپنے قالین کو بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تلواریں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زیادہ تر جو قالین، کپڑے، تلواریں، اس وقت جو اشیاء تھی وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں تھی جو ان کے استعمال میں تھی۔ اس وجہ سے بہت ہی کم اشیاء ہیں، مگر یہ ساری اشیاء آپ کے زمانے کی ہی ہیں۔ اب آپ کو دوسری جانب آپ کے استعمال میں رہنے والا لباس دکھاتا ہوں۔ یہ جو لیفٹ جانب ہے وہ لباس آپ کے استعمال میں رہا۔ اب آپ کو دوسری جانب بھی لے کر چلتا ہوں جہاں پر اس زمانے کی ثقافت کو بیان کیا گیا ہے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں قالین بچھائے گئے ہیں اور یہ عثمانی دور کا احوال بیان کیا گیا ہے اس چارٹ کے ذریعے۔ اس وقت کیسے لوگ سفر کرتے تھے اور اس علاقے کی جانب پہنچتے تھے۔ یہ علاقہ ڈومینش کے قریب ترین علاقہ ہے۔ یہ آپ اشیاء دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لباس بنایا تو اسی زمانے کا ہے، مگر اس کی بناوٹ اس زمانے کے لحاظ سے بنائی گئی ہے، جبکہ یہ جو اوزار ہیں یہ آپ کے زمانے کے ہی ہیں، یعنی ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے یہ اشیاء یہاں پر موجود ہیں۔ یہ چھوٹا سا میوزیم ہے، مگر اس میں کافی زیادہ اشیاء سلطنت عثمانیہ کے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی میوزیم جن کا میں وزٹ آپ کو کروا چکا ہوں، وہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ اشیاء عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے اور سلطنت عثمانیہ کے دور کی دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔